معراج بندہ ابدیت پر ہو رہی ہے تو شان رسالت پر تو اس کا مقام بڑا اعلیٰ ہوگا۔ اب دیکھیے میں آج کے موضوع کا آغاز کرتا ہوں۔ بعض لوگ کہتے ہیں حضور کو جو معراج ہوا یہ خواب میں ہوا۔ یہ کس میں ہوا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو حضور کو معراج ہوا، واقعہ معراج ہوا، یہ خواب میں ہوا۔ تو حضرت آپ سماعت فرمائیے کہ جو انبیاء کا خواب ہوتا ہے نا، یہ جب خواب دیکھیں تو یہ بتاتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا ہے۔ جب ان کو کوئی خواب آئے تو یہ بتاتے ہیں کہ بھئی میں نے خواب ہی دیکھا ہے۔ اگر یہ نہ بتائیں اٹ مینس کہ انہوں نے خواب نہیں دیکھا، وہ چیز حقیقت میں دیکھی ہے۔ مثال کے طور پہ میں قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ پڑھتا ہوں اس واقعے کو سمجھانے کے لیے۔ یہ ہے سورہ یوسف آیت نمبر 4۔ رب کا قرآن فرما رہا ہے کہ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین۔ یاد کرو جب یوسف نے اپنے باپ کو کہا کہ اے میرے باپ، میں نے 11 ستارے اور سورج چاند کو انہیں سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ یعنی رب کا قرآن ہے، سورہ یوسف کی آیت نمبر 4 ہے اور سپارہ 12 ہے۔ اس قرآن پاک کی آیت مبارکہ میرا فرما رہا ہے کہ یاد کرو جب یوسف نے اپنے باپ کو کہا، حضرت یعقوب کو، کہ اے ابا جان میں نے خواب میں دیکھا۔ کیا دیکھا؟ 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یعنی کس میں دیکھا؟ خواب میں دیکھا۔ تو ساتھ بتایا نا کہ میں نے خواب دیکھا۔ خواب دیکھا حقیقی طور پہ، خواب دیکھا حقیقی طور پہ۔ تو آپ بتائیں جو اس کی تعبیر ہے وہ حقیقی طور پہ پوری ہوئی تھی؟ نہیں۔ جو نبوت کا جو خواب ہوتا ہے نا وہ حقیقی ہوتا ہے، اس میں سچائی ہوتی ہے۔ اب خواب دیکھا حقیقی طور پہ کہ 11 ستارے سجدہ کر رہے ہیں، تو جب اس کی تعبیر پوچھی نا تو فرمایا کہ اے یوسف وہ 11 ستارے تجھے سجدہ نہیں کر رہے بلکہ تیرے 11 بھائی تجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ چاند ستاروں نے آ کے تو سجدہ نہیں کیا بلکہ خواب حقیقی طور پہ دیکھا، اور جو پورا ہوا وہ مانوی طور پہ پیدا ہوا۔ خواب حقیقی دیکھا اور جو پورا ہوا وہ مانوی طور پہ ہوا۔ تو جب کوئی نبی خواب دیکھتا ہے، دوسرے انبیاء کی شان یہ ہے کہ وہ خواب حقیقی دیکھتے ہیں اور پورے مانوی طور پر ہوتے ہیں۔ خواب حقیقی دیکھتے ہیں اور پورے مانوی طور پر ہوتے ہیں۔ آئیے اس کی ایک اور مثال دیکھتے ہیں۔ یہ سورہ صافات ہے، آیت نمبر سورہ صافات ہے آیت نمبر 100 سے لے کے اور 107 نمبر تک رب نے یہ واقعہ بیان کیا ہے۔ 23واں سپارہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے ابراہیم کو، اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں، گلے پہ چھری لگا رہا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا۔ کیا خواب دیکھا؟ کہ میں اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلا رہا ہوں۔ اب بتائیں خواب حقیقی دیکھا نا؟ خواب حقیقی دیکھا، پورا حقیقی طور پہ ہوا؟ نہیں، بیٹا ذبح تو نہیں ہوا، بیٹا تو ذبح نہیں نہ ہوا، ذبح تو دمبا ہوا۔ یعنی رب دوسرے انبیاء کی شان میں جب خواب حقیقی دکھاتا ہے
پورا مانوی طور پہ کرتا ہے. رب نے واقعہ بیان فرمایا ربی حبلی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم فلما بلغ معہ السعی قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین. ابراہیم علیہ السلام نے رب سے دعا مانگی یا اللہ مجھے بیٹا عطا فرما. رب نے بیٹا عطا فرمایا. جب بیٹا عطا فرمایا پھر کہا اپنے بیٹے سے عرض کیا کہ بیٹا میں نے خواب دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. تو بیٹے نے کہا ٹھیک ہے ابا جی آپ ذبح کریں. تو بس آپ نے ذبح کیا تو وہ ذبح نہ ہوا, ادھر تو دمبا ذبح ہوا. اب میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جب رب اپنے انبیاء کو خواب دکھاتا ہے, دکھاتا حقیقی طور پر ہے, پورا مانوی طور پر کرتا ہے. لیکن جب خواب مصطفیٰ نے دیکھا کہا صحابہ میں نے خواب میں اپنے رب کو دیکھا. تو جب مصطفیٰ نے خواب میں رب کو دیکھا رب نے فرمایا محبوب دوسرے انبیاء کو خواب حقیقی دکھا کر پورا میں مانوی طور پر کرتا ہوں, مگر میرے محبوب میں تجھے خواب بھی حقیقی دکھاؤں گا, تیرا پورا ہونا بھی میں حقیقی کروں گا. محبوب دوسروں کو خواب میں نے حقیقی دکھایا مگر پورا مانوی کیا, مگر محبوب تجھے جو خواب دکھاؤں گا وہ دکھاؤں گا بھی حقیقی اور پورا بھی میں حقیقی طور پہ کروں گا. تو اس سے پتا چلا کہ رب نے مصطفیٰ کو خواب میں اپنے رب دیدار کروایا جو کہ حقیقی تھا, اور عرش معلیٰ پر بھی بلا کر جسمانی طور پہ بلا کر اپنا حقیقی طور پر دیدار فرمایا. اور دیکھیں